بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب الوضوء من القبلہ۔ مس امرا کے حوالے سے کل کے درس میں چند باتیں ہوئی تھی۔ مس امرا ناقض وضو ہے یا کہ نہیں ہے، مختلف فیہا مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، اور شوافع کے ہاں مطلقاً کیا ہے، ناقض وضو ہے۔ امام احمد اور امام مالک کا رحمہم اللہ کا یہ مذہب تھا کہ اگر مس بشہوت ہے تو پھر ناقض ہے، اور اگر بدون شہوت ہے تو پھر ناقض نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے جو احناف کے دلائل ہیں ان میں سب سے پہلے حدیث عائشہ ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہا ولم یتوضأ، ایک قولی روایت اور یعنی فعلی روایت ہے یہ بھی، قبلہ ولم یتوضأ، اور ایسے ہی دوسری طریق میں قبل امرأۃ من نساء ثم خرج الی الصلاۃ ولم یتوضأ، آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو یہ فعلی روایت، مرفوع روایت، اور قولی جو روایات ہیں وہ طحاوی بن ابی شیبہ میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جن کے الفاظ یہ ہیں، ما ابالی انفی مسست او ذکری، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، خیر یہ کیا ہو گیا، مس امرا ہے نا، مس امرا، تو اس کے اندر یہ روایت ہوگی جو کہ احناف کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ طحاوی وغیرہ کے اندر جو ہے نا وہ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، ابو امامہ کی، کہ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مس امرا جو ہے وہ ناقض نہیں ہے، حدیث ابو امامہ۔ اور باقی یہ ہے کہ جمہور کے دلائل میں ایک دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، او لامستم النساء، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لمس سے مراد مس بالیدی ہوگا، سمجھ آ رہی، جماع نہیں ہوگا۔ او لامستم النساء، ان کے ہاں اس لمس سے مراد جماع ہے، لمس سے مراد لمس بالید ہے، یا تم ان کو کیا کر لو، چھو لو، تو اس لحاظ سے ان کا استدلال ہے، سمجھ آ رہی۔ اور ایسے ہی ان کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے اجنبیہ عورت کو چھوا، بوسہ دیا، تو نبی علیہ السلام کے پاس اس کو لایا گیا تو امرہ ان یعید الوضوء، آپ نے اس کو حکم دیا کہ ان یتوضأ ویصلی، کہ وہ کیا کرے، وضو بھی کرے اور نماز بھی پڑھے۔ تو یہ روایات ہیں ان کی جس سے وہ وضو کو ثابت کرتے ہیں۔ اب ان کی جو دلائل ہیں ان میں پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، ظاہراً مضبوط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں لمس مراد یہاں پہ جماع ہے، اور اس پر قرینہ باب مفاعلہ سے یہ لفظ ذکر ہے جو طرفین کو چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ فعل جماع کے لیے ثابت ہے۔ اور ایسے ہی لمس سے مراد جماع آتا بھی ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، تو لہٰذا اس لحاظ سے اس سے مراد کیا ہے، جماع ہے۔ اور ایسے ہی جماع لینے سے، سمجھ آ رہی، تیمم کا حکم جو ہے وہ دونوں صورتوں کو شامل ہو جائے گا، حدث اصغر کو بھی اور حدث اکبر کو بھی۔ او جاء احدکم من الغائط حدث اصغر ہے، اور او لامستم النساء حدث اکبر ہے، تو تاسیس جو ہے وہ اولا ہے، تاسیس جو ہے وہ اولا ہے تاکید سے، نیا معنی ہو جائے گا نا، تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ یہاں پہ کیا مراد لیا جائے، جماع۔ دو قرینے ہو گئے،
تیسرا اس آیت کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رأس المفسرین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے، تو انہوں نے اس کی تفسیر جو ہے وہ جماع سے کی ہے، تو لہذا لامستم النساء سے مراد جماع ہے، یہاں پہ لمس بالید جو ہے وہ مراد نہیں۔ رہ گئی وہ حدیث کہ آپ نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے نماز پڑھے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ از قبیل ان الحسنات یذہبن السیئات ہے، کہ وضو آپ نے اس سے اس لیے کروایا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، تاکہ یہ نیکی ہے جو اس کے گناہ کو ختم کر دے گی، سمجھ آ رہی؟ تو جیسے صلاۃ اس پہ واجب نہیں تھی آپ نے اس سے پڑھوائی، سمجھ آ رہی؟ تو ایسے ہی وضو بھی ممکن ہے اس کو نہ ٹوٹا ہوا ہو تو آپ نے اس سے کروایا ہو تجدید وضو، تاکہ اس کو نیکیاں مل جائیں، تو یہ اس پر محمول ہے، نہ یہ کہ بھئی وہ ناقض وضو تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی یہ جو ہماری روایت ہے اس پر جمہور کی طرف سے بھی اعتراض کیا گیا ہے، دونوں روایتوں پہ اعتراض کیا گیا ہے۔ قبلہ ولم یتوضا پہ روایت اعتراض امام ابو داؤد خود کر رہے ہیں کہ مرسل روایت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ابراہیم تیمی کا سماع حضرت عائشہ سے نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ سن لیں کہ دار قطنی میں ان ابراہیم التیمی ان ابیہ ان عائشہ کی تشریح ہے، تو انقطاع جو ہے وہ ختم ہو گیا وہاں پر، بات سمجھ آ رہی؟ اور باقی اگر یہاں پہ اس میں کچھ ضعف بھی ہو علی سبیل التسلیم تو اگلی روایت سے ختم ہو جائے گا جو بطریق عروہ عن عائشہ ہے، ابراہیم تیمی عن عائشہ نہیں، بطریق عروہ عن عائشہ ہے، جس کے اندر کیا کہ عروہ کہتے ہیں کہ من ہی الا انتی، تو آگے سے وہ ہنسنے لگ گئے۔ اس پہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ بیب کا سماع عروہ سے نہیں ہے، کل جیسے بات ہوئی تھی، اور عروہ سے مراد عروہ مزنی ہے، اور عروہ مزنی مجہول راوی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا یہ حدیث بھی ضعیف ہو گئی۔ قال ابو داؤد سے مصنف کا مقصد کیا تھا کہ عروہ سے مراد مطلق عروہ ہی ہے، اعمش کے باقی شاگرد بھی عروہ مطلق ہی ذکر کرتے ہیں، عروہ کی جو نسبت ہے المزنی وغیرہ اس کو ذکر نہیں کرتے۔ مزید امام صاحب نے، امام ابو داؤد نے کئی جرح کی ہے اس حدیث پر، لیکن ہماری طرف سے توجہ کرے، ایک جواب تو یہ دیا گیا تھا کہ حبیب جو ہے یہ ان عروہ جو اس کا یعنی حبیب خود متکلم فی راوی ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن بہت سارے محدثین نے اس کی کیا کی ہے، تصحیح بھی کی ہے، حبیب کی کئی محدثین نے تصحیح بھی کی ہے، تو لہذا اس لحاظ سے جہاں قابل اعتراض ہے تو وہاں قابل حجت بھی ہے۔ رہ گیا عروہ کہ عروہ سے مراد عروہ مزنی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا کئی جواب دیے گئے تھے، ایک جواب تو یہ دیا گیا تھا کہ عروہ المزنی کی تصریح جن روایت میں وہ ضعیف ہے، ایک یہ جواب دیا گیا تھا۔ باقی بعض روایات، دوسرا جواب کہ بعض روایات میں سندوں میں عروہ کے ساتھ عروہ ابن زبیر کی تصریح بھی ہے، تو کتنے جواب ہو گئے؟ دو۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ آگے یہ مصنف نے دیکھے نا، یہ اگلی جو روایت 180 نمبر، اس کے اندر عروہ المزنی ہے ان عائشہ، تو ہم نے کہا کہ اس قسم کی روایت کیا ہے، ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن مغرا کی مخالفت وکی نے کی ہے، سمجھ آ رہی؟ عبد الرحمن ابن مغرا نے تو عروہ المزنی کا ہے نا، تو وکی نے عروہ ابن زبیر کا ہے، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے جواب کہ یہ جو روایت ہے جس میں عروہ مزنی کی تصریح ہے تو اس کو عروہ سے نقل کر رہے ہیں کون؟ اصحاب لنا، کئی لوگ نقل کر رہے ہیں، تو اگر یہ عروہ مزنی ہوتا تو پھر یہ مجہول نہ ہوتا، کیونکہ جس سے کئی لوگ روایت کریں تو وہ معروف ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا، تو لہٰذا
جب کئی لوگ نقل کر رہے ہیں تو پھر یہ عروہ ابن زبیر ہے جو معروف راوی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ عروۃ المزنی جو ہے یہ تو مجہور راوی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو عبد الرحمن ابن مغرہ کی مخالفت وکیع نے کی، اس سے بھی ہمارا اس بات کو تقویت پہنچتی ہے، چونکہ ظاہری بات ہے جب عروہ المزنی کی جس سند میں تصریح ہے، جب وہ ختم ہوگی روایت تو عروہ ابن زبیر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک اگلا جواب ہے کہ محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ جب ایک چیز مطلق ذکر ہو تو اس سے معروف مراد ہوتی ہے، عروہ سے مراد معروف عروہ ابن زبیر ہی ہے۔ اور اگلا قرینہ اس کے اوپر جو بتایا تھا کہ من ہی الا انت فضاحکت، یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ عروہ ابن زبیر ہی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو حاصل یہ نکلا کہ عروہ مزنی والی جو روایت اور طریق ہے وہ ضعیف ہے اور اس کے اوپر کئی قرائن ہیں، اور عروہ ابن زبیر ہونے والی روایت اور عروہ ابن زبیر کا ہونا یہ ثابت ہے، اور اس کے اوپر بھی کئی خارجی بھی قرائن ہیں، سمجھ آ رہی، واقع والے بھی، اور خود جو ہے وہ سند سے بھی اس کے اوپر قرائن ہے کہ عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر۔ تو بہرحال احناف کا جو مستدل ہے وہ اپنی جگہ پہ حجت ہے، سمجھ آ رہی، تام ہے، اور وہ یہی ہے کہ مس امرہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور احناف نے اس میں اس کے حوالے سے بھی کئی دلائل سے استدلال کیا تھا۔ مسلم وغیرہ کی روایت آپ کو بتائی تھی کہ غمزنی فقبضت رجلیہ، آپ مجھے ہاتھ سے وہ کرتے تو میں اپنے ہاتھ پاؤں کو کیا کر لیتی، سکیڑ لیتی۔ ایسے ہی ایک دفعہ میں پریشان ہوئی، حضرت عائشہ کہتی ہیں، تو میں تلاش کرنے لگی کہ نبی علیہ السلام کدھر ہیں، تو میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے پاؤں کو لگا جب کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، ہما منصوبتان، اور آپ سجدے کے اندر تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو روایات ہیں ان سے بھی احناف کا مدعا تام ہے کہ مس امرہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ ناقض ہونے کے قائل ہیں ان کو پھر تعویل کرنی پڑی، کہ کسی نے کہا کہ بشہوہ ہے تو پھر ناقض ہے، بشہوہ نہیں تو ناقض نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تعویل بھی بتا رہی ہے کہ نصوص عمومی جو ہیں وہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ مس امرہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الوضوء من مس الذکر، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يقول منه الوضوء، فقال مروان من مس الذكر، فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان اخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ۔ باب الوضوء من مس الذکر، نواقض وضو چل رہے ہیں، مس ذکر کا ناقض ہونا۔ تو سب سے پہلے تو توجہ کریں، اس بات ترجمہ پہلی روایت کا بھی لفظ ہی ہے، من مس ذکرہ فلیتوضأ، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگلی جو روایت، اگلا جو باب ہے باب الرخصۃ فی ذالک، اس کے اندر اس بات ترجمہ جو ہے وہ بالمعنی ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ جب وہ بزا ہے یا مزغہ ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ پھر اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مقصود مصنف کیا ہے؟ تو مقصود مصنف جو ہے وہ وضو من مس ذکر کا اثبات ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ مقصود مصنف ہے۔ اچھا جی، تیسری چیز جو ہے وہ ہے بحث متعلق باصول الحدیث، اور وہ انشاءاللہ آخری بحث کے ضمن میں آ جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مروان ابن حکم کے حوالے سے ہے یا قیس ابن طلق کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ پانچویں بحث کے ضمن میں آ جائے گی۔ صرف ایک اور دیکھ لیں، نیچے جو قال ابو داؤد ہے اس کو باب نمبر 72 میں نظر آ رہا ہے، قال ابو داؤد، قال ابو داؤد باب نمبر 72 کے اوپر، سمجھ آ رہی؟ میں دونوں بابوں کو لے رہا ہوں، 71 72 کو۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو
محمد ابن جابر سے کئی لوگوں نے نقل کیا ہے. تو جو پیچھے رکھیں، پیچھے قیس ابن طلق کا شاگرد کون تھے؟ عبداللہ ابن بدر. تو یہ دوسرے جو طریق ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، قیس ابن طلق سے کون نقل کر رہا ہے؟ محمد ابن جابر. پیچھے عبداللہ ابن بدر تھا اور ادھر محمد ابن جابر ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک گویا کہ مصنف نے اس کا ایک اور مؤید پیش کر دیا اس روایت کا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث احناف کا مستدل ہے. اگلی دیکھ لیں، اگلے کے اندر بھی محمد ابن جابر نقل کر رہا ہے کسی قیس ابن طلق سے. تو گویا کہ قیس ابن طلق سے نقل کرنے والے کئی لوگ ہو گئے ہیں. محمد ابن جابر، سمجھ آ رہی، اور پھر ایسے ہی عبداللہ ابن بدر. اور مسدد نے اس روایت کو، سمجھ آ رہی ہے، بالواسطہ بھی لیا ہے محمد ابن جابر سے اور بالواسطہ بھی لیا ہے. بلکہ پیچھے جو مسدد کی روایت تھی اس میں تو محمد ابن جابر تھا ہی نہیں. سمجھ آ رہی؟ مسدد استاد تھا، محمد ابن جابر نہیں تھا. 183 نمبر حدیث میں یہ ہے کہ مسدد نے بواسطہ محمد ابن جابر ان قیس ابن طلق بھی اس روایت کو لیا ہے. تو یہ گویا کہ سند اس لحاظ سے عالی ہے. بہرحال اب ذرا آ جائیں، تو مطلب یہ قال ابو داؤد کا کیا ہو گیا کہ مصنف پہلی جو حدیث ہے جو احناف کا مستدل ہے اس کے توابع پیش کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب ایک ہی سند کے اندر مختلف راوی آ جائیں تو وہ گویا کہ ایک دوسرے کے لیے مؤید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور جب حدیث کا راوی بدل جائے تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے لیے شاہد ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ توابع اور شواہد کا یہ آپس میں فرق ہے. اب یہ ایک ضمناً بات ہوگی اصول حدیث کے حوالے سے. اب آ جائیں ذرا ترجمے کی طرف. حضرت عروہ سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں مروان ابن حکم پہ داخل ہوا، فذکرنا ما یکون منہ الوضوء، تو ہم آپس میں ذکر کرنے لگے ان نواقض کا جن سے وضو ہوتا ہے. مروان نے کہا ومن مس الذکر، مس ذکر سے بھی وضو ہے. عروہ کہتے ہیں ما علمت ذالک، مجھے تو اس کا پتہ نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مروان نے کہا ومن مس الذکر، اور مس ذکر سے بھی ہے، یعنی خبر دی، گویا کہ استفہام نے خبر دی کہ مس ذکر سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. پھر مروان آگے نقل کر رہا ہے کہ مجھے خبر دی بصرہ بنت صفوان نے کہ وہ کہتی ہے میں نبی علیہ السلام سنا فرما رہے تھے جو آدمی مس ذکر کرے تو وہ وضو کرے. ہوگی بات یہ پہلے حدیث کا ترجمہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس سے اگلی روایت کو بھی دیکھ لے ذرا. قیس ابن طلق کی روایت، یعنی حضرت طلق کی جو روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت طلق کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک آدمی آیا، گویا کہ وہ ایک دیہاتی قسم کا ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آدمی اگر اپنی شرمگاہ کو چھوئے بعد اس کے کہ وضو کر چکا ہے، وضو کرنے کے بعد، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے وہ مگر اس کا ایک ٹکڑا، مضغۃ منہ فرمایا یا بضغۃ منہ فرمایا کہ ایک ٹکڑا ہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جیسے باقی اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو ان کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مس ذکر کو، شرمگاہ کو. اچھا جی، پانچویں بات جو ہے فقہ الحدیث کے حوالے سے، تو سب سے پہلے مذاہب سمجھیں کہ مذاہب کیا ہیں مس ذکر کے ناقض ہونے کے حوالے سے. تو احناف کے ہاں مس ذکر جو ہے وہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے. اچھا جی، شوافع کے ہاں جو ہے یہ مطلقاً ناقض وضو ہے، مطلقاً کیا ہے؟ ناقض وضو ہے. اور امام احمد اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ اگر بباطن الکف ہو، بظاہر نہیں، بباطن الکف ہو تو پھر ناقض ہے، بظاہر الکف ہو تو پھر ناقض نہیں. مذاہب آگے ذہن میں، ائمہ اربعہ کے جو مذاہب تھے وہ ذہن میں ہونے چاہیے. حناف کے ہاں نہیں ناقض مطلقاً، شوافع کے ہاں مطلقاً ہے، اور جو باقی دو ائمہ ہیں ان کے ہاں بباطن الکف ہو تو ناقض ہے ورنہ ناقض نہیں.
اب سب سے پہلے آپ احناف کی دلیل ہی لے لیں، حدیث طلق ہے، سمجھ آ رہی، حل ہوا الا بضعۃ منہ، حل ہوا الا بضعۃ منہ، کہ وہ ایک ٹکڑا ہی ہے، وہ کیا ہے، ایک ٹکڑا ہی ہے جسم کا، لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی ابن ابی شیبہ اور طحاوی کے جو آثار ہیں، سمجھ آ رہی ہے، جن کے اندر حضرت علی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ما ابالی انفی مسست او ذکری، اور ایک روایت میں او اذنی، کہ کان کو ہاتھ لگاؤں، ناک کو ہاتھ لگاؤں یا ذکر کو ہاتھ لگاؤں، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو مقصد یہ ہو جائے گا کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ دلائل ہو گئے کس کے، احناف کے۔ اور اس کے علاوہ جو جمہور ہیں، سمجھ آ رہی، چونکہ جمہور یعنی مجموعی طور پہ اس کے ناقض ہونے کے قائل ہیں، تو جمہور کی دلیل یہ جو پہلی روایت ہے، حدیث مروان کہیں اس کو یا حدیث بصرہ کہیں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو آدمی مس سے ذکر کرے تو وہ کیا کرے، وضو کرے، سمجھ آ رہی۔ ایسے ہی ان کی اور دیگر بھی غیر صحاح کی روایت ہیں جن کے اندر وضو کا کیا کیا گیا ہے، حکم دیا گیا، موقوف آثار ان کے پاس بھی موجود ہیں۔ تو اب تعارض آ گیا بین الادلتین، بین الدلیلین و بین الادلہ، کہ مس ذکر ناقض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کے درمیان تو اس کا جو ہے وہ جمہور بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے دلائل پر، ہم بھی ان کی دلائل پہ اعتراض کرتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ ہمارے دلائل پہ انہوں نے یہ اعتراض کیا دلیل کے اوپر کہ جناب یہ جو طلق ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تو جمہور کہتے ہیں ہماری دلیل راجح ہے۔ کیوں بھئی؟ طلق آئے ہیں سن جو ہے وہ 1 ہجری کو، سمجھ آ رہی، جبکہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت آئے ہیں۔ اور پیچھے جو روایت ہے وہ روایت کس کی ہے، بصرہ بنت صفوان وغیرہ کی اور مروان کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ روایات ہیں، تو اس لحاظ سے پھر یہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہوگی، یہ حدیث کیا ہو جائے گی، جمہور ہماری دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ منسوخ اس وجہ سے کہ یہ ابتدائی زمانہ کی، وہ 1 ہجری کی ہے، 1 ہجری کی، تو وہ واقعہ بعد کا ہوگا، متبادر یہی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 9 سال زندہ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا، ناقض بن جائے گا، ناسخ بن جائے گا۔ اچھا جی، ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت طلق کا آنا مدینہ میں، سمجھ آ رہی ہے، یہ صرف 1 دفعہ نہیں ہوا بلکہ 2 دفعہ ہوا ہے، 1 ہجری کو بھی ہے، اور اس کے علاوہ 9 ہجری کو بھی بنو حنیفہ کے اندر، وفد بنو حنیفہ میں ان کی آمد ہوئی ہے، تو کتنی دفعہ آ گئے ہیں، 2 دفعہ۔ اور انہوں نے جو کہا تھا کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت یہ آئے تھے، تو مسجد کی تعمیر بھی اس طرح 2 دفعہ ہوئی ہے، 1 ہجری کو بھی ہوئی ہے، اور سن 7 ہجری میں جب آپ خیبر سے واپس آئے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے مسجد نبوی کی دوبارہ توسیع کی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مسجد نبوی کی توسیع بھی 2 دفعہ ہے، قدوم طلق بھی 2 دفعہ ہے۔ ممکن ہے یہ واقعہ 1 ہجری کا نہ ہو، یہ بعد والی جو ہے نا توسیع کا ہو اور بعد والے قدوم کا ہو یہ واقعہ، تو لہذا اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ منسوخ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ان کا ہماری دلیل کے اوپر یہ ایک اعتراض تھا، اور باقی ہماری طرف سے بھی ان کے دلائل پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ پیچھے جو روایت گزری ہے، روایت مروان، حدیث مروان، اس کا یہ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ مروان جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، فاسق تھا، مروان کیا تھا، فاسق تھا، تو لہٰذا فاسق کی روایت گویا کہ ضعیف ہے، راوی کے لیے عادل ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے، اور فاسق مروان کا ہونا یہ تو واضح ہے۔
اور پھر ایسے ہی ادھر تو یہ روایت جو ہے نا وہ بلا واسطہ ہے، مروان ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مجھے خبر دی ہے کس نے؟ بسرا نے۔ بعض جگہوں میں یہ مروان ایک شرطی کے واسطے سے نقل کر رہا ہے اس حدیث کو، تو وہ شرطی بھی مجہول ہے، تو مروان فاسق ہے، شرطی مجہول ہے، تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت اس لحاظ سے ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف۔ انہوں نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ مروان جو ہے بخاری کا راوی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری کا راوی ہے لیکن ان روات میں ہے جو کہ متکلم فی روات میں داخل ہے۔ امام ابن حجر نے ان کو ایسے مقدمے کے اندر ایسے راویوں میں ذکر کیا جن کے اوپر جرح ہوئی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے مروان کی یہ روایت اس وقت کی ہو کہ جب کہ مروان حاکم نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حاکم نہیں تھا تو اس وقت کی روایت ہو، اور اس وقت کی روایت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بہرحال اس روایت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اعتراض ہے کہ مروان آیا ہوا ہے، پھر وہ ایک شرطی آیا ہوا ہے، پھر کبھی یہ بالواسطہ روایت ہو رہی ہے، بسرا سے مروان کر رہا ہے، اور کبھی بلا واسطہ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک لحاظ سے اس روایت کو دلیل ہونے کے لحاظ سے مجروح کر رہی ہے۔ علی سبیل تسلیم اگر مان بھی لیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے تو دونوں روایتیں اپنی جگہ پہ قابل حجت ہو گئی، تو اب یا تو یہ کہا جائے گا ہماری طرف سے کہ یہ جو حدیث مروان ہے یہ منسوخ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مس ذکر جو ہے یہ منسوخ ہے، اور یا یہ کہا جائے گا دوسرا جواب کہ فلیتوضا سے مراد غسل یدین ہے، پورا وضو مراد نہیں ہے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 2۔ تیسرا جواب ہماری طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ مس ذکر کنایا ہے بول سے، استنجا سے، کہ جو آدمی استنجا کرے تو وہ پھر وضو بھی کرے۔ سمجھ آ رہی؟ تو وہ قبل الوضو مس ذکر کی بات ہے، اور یہ بعد الوضو کا مسئلہ ہے جو ہماری حدیث ہے، حدیث طلق، اس میں وضو کرنے کے بعد کوئی آدمی ہاتھ لگائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک مضغہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ چوتھا جواب یہ بھی دیا گیا کہ مس ذکر کنایا ہے مباشرت فاحشہ سے، التقاء خطانین سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس وقت تو ظاہری بات ہے غسل بھی گیا اور وضو بھی گیا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہوگی۔ پانچواں جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ مس ذکر مطلق مراد نہیں بلکہ جب کہ اس سے کوئی چیز خارج بھی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 5 جواب ہیں ہماری طرف سے، اور چھٹا یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ حدیث بسرا میں راویہ عورت ہے اور حدیث طلق میں راوی مرد ہے، اور مسئلہ متعلق رجل ہے، رجال ہے، چونکہ مس ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر مرد کی جو روایت ہے اس کو کیا ہو جائے گی؟ ترجیح ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی ان کے جو دلائل تھے موقوف دلائل ان کے جس میں وضو کا ثابت ہو رہا تھا، تو ہم کہتے ہیں وہ استحباب پر محمول ہے۔ کس پر محمول ہے؟ استحباب پر۔ آگی بات سمجھ ساری؟ دلائل بھی ذہن میں آ گئے ہیں، ایک کی دوسرے کے اوپر جو جرح تھی، جوابات تھے، سمجھ آ رہی؟ پھر ان کی حدیث کی جو تعویلات تھی، 6 تعویلیں ہم نے کی ہیں، وہ بھی ذہن میں آ گئی۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب الرخصت فی ذالک۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب الوضوء من لحوم الإبل وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن عن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تبزأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة۔ باب الوضوء من لحوم الإبل، نواقض وضو میں لحوم ابل سے وضو کا مسئلہ۔ اس بات ترجمہ تو بلفظ ہی ہے، حدیث میں ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل۔ مقصود مصنف اس کے ناقض ہونے کا بیان ہے کہ لحوم ابل یہ کیا ہے؟ ناقض ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، چوتھی چیز کی طرف آ جائیں۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا وضو کا لحوم ابل سے، تو آپ نے فرمایا اس سے وضو کرو، اور آپ سے پوچھا گیا بکریوں کی گوشت کے متعلق کہ اس کو کھانے سے وضو، آپ نے فرمایا اس سے وضو نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نماز پڑھنا اونٹوں کے باڑوں میں، آپ نے فرمایا اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو، فإنها من الشیاطین، کیونکہ یہ باڑے یا یہ اونٹ جو ہیں یہ شیاطین کے اثر سے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے، آپ نے فرمایا اس میں نماز پڑھ لو کیونکہ ان باڑوں میں برکت ہے۔ اچھا جی، نفس حدیث کے حوالے سے جو سمجھنے کی بات ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ لحوم ابل کھانے سے وضو کرنے کا مسئلہ پوچھا گیا تھا، اور ایسے ہی لحوم غنم کھا کے وضو کا مسئلہ پوچھا گیا تھا۔ باڑوں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ پوچھا گیا تھا، اونٹ کے باڑوں میں، سمجھ آ رہی ہے؟ مبارک، مبرک کی جمع مبرک کہتے ہیں باڑے کو جہاں پہ اونٹ وغیرہ باندھے جاتے ہیں۔ فإنہا، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ کچھ علماء کی رائے ہے یہ ابل کی طرف جا رہی ہے کہ یہ جو اونٹ ہے یہ شیاطین سے ہے، سمجھ آ رہی؟ کچھ نے تو کہا کہ یہ بھی شیطان کے نطفے سے پیدا ہے، تو یہ کیسی ایسی بات ہے؟ کسی نے کہا کہ جو چیز کل متمرد شیطان ہوتا ہے، تو چونکہ اونٹ کے اندر تمرد ہے، سرکشی ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ انہا من الشیاطین ہے، سمجھ آ رہی؟ اور کچھ نے کہا کہ ہا ضمیر مبارک کی طرف لوٹ رہی ہے کہ مبارک یہ جو ہے نا یہ شیاطین کے اثر سے ہے، کہ ان میں شیاطین کا اثر ہوتا ہے، یا یہ مأوم من الشیطان، یہ شیاطین کا ایک ٹھکانہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اور بکریوں کے باڑوں میں کہا کہ نماز پڑھ لو کیونکہ ان کے اندر برکت ہے، تو ہا ضمیر جو ہے من الشیاطین میں ابل کی طرف بھی جا سکتی ہے، مبارک کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ باقی مبارک میں نماز نہ پڑھنے کے بارے میں ایک جزوی جو فقہی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ حنفیہ اور شافعیہ اس کے قائل ہیں کہ باڑوں میں نماز پڑھنا، سمجھ آ رہی، اگر جگہ نجس نہ ہو، کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کے نماز پڑھی جائے، سمجھ آ رہی، تو یہ نماز ہو جائے گی۔ اور مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوگی۔ مالکیہ کا تو پھر دو مذہب ہے، ایک یہ ہے کہ وقت میں دوبارہ اعادہ کیا جائے اگر وقت ملے تو، سمجھ آ رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ مطلقاً اعادہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ مالکیہ کے ہاں یہ کہہ لیں اعادہ ہے وقت میں یا مطلقاً، اور حنابلہ کے ہاں ہوگی نہیں نماز، اور حنفیہ اور شافعیہ کے نماز باڑوں کے اندر ابل کے باڑوں میں نماز ہو جائے گی۔ اب اس کی علت کیا ہے؟ باڑوں میں، اونٹ کے باڑوں میں نماز نہ پڑھنے کی جو علت ہے یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو بعض علماء نے تو یہ کہا کہ وہاں پہ نجاست ہوتی ہے، گندگی، کسی نے کہا کہ وہاں پہ بدبو ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ وہاں پہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اونٹ بندے پہ حملہ نہ کر دے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کسی نے کہا کہ شغل بال ہے، وساوس کثیر آتے ہیں اس لیے وہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ تو یہ نہ پڑھنے کی ایک علت، کئی علتیں اور حکمتیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ باقی اس سے ایک جزوی اور اختلاف پیچھے بھی گزر چکے، آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، پیچھے آپ نے پڑھ بھی لیا ہے کہ بول ما یوکل لحم کی طہارت کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی؟ شیخین اس کے نجاست کے قائل ہیں، اور جمہور جن میں امام محمد بھی ہیں یہ اس کی طہارت کے قائل ہیں، اور ان کے دلائل میں ایک یہ دلیل بھی آتی ہے کہ آپ نے بکریوں کے باڑوں میں کہا نماز پڑھ لو، تو وہاں تو گندی جگہ ہوتی ہے، چھینٹوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے باوجود کہا گیا کہ پڑھ لو، تو مطلب بکری کا بول پاک ہے۔ اب جب بکری کا پاک ہے تو یہ مایو کا لحم ہے، تو اونٹ کا بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، تو گویا کہ سب مایو کا لحم کا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اور مزید وہ اشربوا من البانہا و ابوالہا، سمجھ آ رہی؟ اور ہمارے جو دلائل ہیں وہ بھی آپ نے پیچھے پڑھ لی، استنزیوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اور ایسے ہی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاما ھذا
فکان لا یستنزہ من البول، کہ یہ بول سے بچتا نہیں تھا۔ یہ ایک ضمنی جو 2-3 اختلاف تھے چھوٹے وہ بتا دیے۔ بکریوں میں برکت ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ الغنم فیہا برکت، بکری جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ایک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے دوابوں میں سے ہے، جانوروں میں سے ایک کیا ہے؟ جانور ہے۔ اچھا، اب جو مترجم بھی ہاں مسئلہ ہے وضو من لحوم الابل کا، اس کے اوپر آ جائیں کہ آپ کو بھی بتایا ہے کہ احناف جو ہے وہ وضو من لحوم الابل کے جو ہے وہ قائل نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ احناف کہتے ہیں گوشت اونٹ کا کھا لیا جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کو سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اور پیچھے رہ گیا امام احمد رحمہ اللہ، بلکہ جمہور کی رائے یہ ہے، صرف احناف کی نہیں، جمہور کی رائے یہ ہے کہ وضو من لحوم الابل نہیں ہے۔ امام احمد اور ظاہریہ کی رائے ہے، اسحاق بن راہویہ کی رائے ہے کہ وضو من لحوم الابل ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ لحوم الابل سے وضو جمہور کی ہے کہ نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے بات آپ کو سمجھ، اب توجہ کریں۔ اب امام احمد کی دلیل یہی روایت ہے، یہاں پہ آپ نے کیا فرمایا؟ توضؤ منہا، کہ اس سے کیا کرو؟ وضو کرو، یہ ان کی دلیل ہے۔ جمہور کی جو دلیل ہے وہ اگلی باب میں روایت ہے، باب فی ترک الوضوء من مسۃ النار، اس کے اندر حدیث جابر ہے، کان آخر الامرین ترک الوضوء مما مسۃ النار، آخری جو معاملہ تھا وہ اس پہ طے ہوا تھا کہ مسۃ النار سے وضو نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ ناسخ بن جائے گا۔ گو کہ اس کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، سمجھ آ رہی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ناسخ کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ناسخ عام ہے اور منسوخ خاص ہے، تو عام خاص کے لیے ناسخ نہیں بنتا ہے۔ آپ کی توجہ، وہ عمومی ہے نا، اور یہ خاص اونٹ کے گوشت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ عام ناسخ خاص کے لیے من حیث انہ فرد من افرادی، کہ خاص عام کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اس حیثیت سے ناسخ ہے، تو اس حیثیت سے وہ ناسخ بن سکتا ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ باقی ضمناً یہ بھی سمجھتے جائیں کہ وضو من لحوم الابل جو ہے بہت سارے محدثین بھی اس کے قائل ہو گئے، امام نووی وغیرہ کا میلان بھی اس طرف ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام بہقی وہ بھی اس کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر وضو من لحوم الابل کی حدیث صحیح ہو تو میں اس کا قائل ہوں، قلت بھی، میں اس کے بارے میں قائل ہو جاتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث صحیح ہے، اس کی حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وضو من لحوم الابل کی حدیث ایک یہ حدیث برا ہے جو یہاں پہ ہے، ایک مسلم میں حدیث جابر بھی ہے، تو کہتے ہیں دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں حدیثیں کیا ہیں؟ صحیح ہے، لہٰذا محدثین بھی گویا کہ ان کا میلان بھی نبی وغیرہ کا، بہقی کا اس طرف ہے کہ وضو من لحوم الابل ہے۔ باقی وہ جو ہم نے ناسخ بنایا تھا نا ترک الوضوء، حدیث جابر کو، آخر الامرین ترک الوضوء مما مسۃ النار، اس کے اوپر ابن قیم نے بھی اعتراض کیا ہے کہ جو لوگ وضو من لحوم الابل کے کیا ہیں؟ قائل ہیں، وہ تو مطلقاً قائل ہیں، چاہے وہ مسۃ النار ہے یا مما مسۃ النار نہیں ہے، اور ناسخ کے تعلق تو کس کے ساتھ ہے؟ مما مسۃ النار کے ساتھ ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ ناسخ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جس کو آگ نے چھوا ہے، جو پک چکا ہے گوشت، اور وضو من لحوم الابل میں جس گوشت کا ذکر ہے وہ تو عام ہے، چاہے پکا ہو یا کچا ہو، تو اس لحاظ سے پھر آپ اس کو کیسے ناسخ مانتے ہیں؟ یعنی یہ ناسخ اس کے لیے تو بن جائے گا جو ان کا گوشت پکا ہوا ہو، لیکن جو کچا ہو اور اس کو ہاتھ لگ جائے، اس کے لیے تو وہ ناسخ نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو اس کے جواب حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے بذل میں دیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان عممتم فعممنا، اگر تم تعمیم کرو گے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ تعمیم کریں گے، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، بہرحال یہ بات تھی دلائل کے حوالے سے کہ جمہور کے دلائل جو ہے آپ کو بتا دیا، آخر الامرین ترک الوضوء مما مسۃ النار، اور پھر جو ان کے دلائل تھے حضرت امام احمد کے اور اسحاق بن راہویہ کے
ایک تو یہ حدیث برا، دوسری حدیث جابر جو مسلم کے اندر ہے، جس سے وضو کا اثبات ہوتا ہے۔ چونکہ جمہور اس کے قائل نہیں ہے، اب نسخ والی بات تو ہے نہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو بات آ جائے گی تطبیق والی، تو تطبیق کے لحاظ سے توجہ کریں کیا ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ وضو کا ذکر جو کیا گیا نا لحوم الابل سے، اس وضو سے مراد وضو لغوی ہے، اصطلاحی نہیں ہے۔ کیوں لغوی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر دسومت ہوتی ہے، چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ وضو کرو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ وضو استحبابی ہے، وضو استحبابی مراد ہے، وجوبی مراد نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے بات سمجھ، تو یہ دو گویا کہ جواب دیے گئے ہماری طرف سے ان کو۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله جی وبه قال حدثنا محمد بن علاء وأيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي والمعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمونة الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلم إلا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وقال أيوب وعمر أوراه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريق فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الربلي وقال أبو داود ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يذكر أبا سعيد رضي الله تعالى عنه۔ باب الوضوء من مس اللحم النی، کچے گوشت کو چھونے سے وضو کرنا، وغسلہ اور اس کو دھونا۔ تو جو کریں یہ غسل کا جو عطف ہے نا یہ الوضو پہ ہی ہے، یہ باب ہے وضو کرنا، یعنی وضوء الرجلی، آدمی کا کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضو کرنا، وغسلہ کا معنی اس آدمی کا اپنے ہاتھوں کو دھونا، اس آدمی کا اپنے ہاتھوں کو دھونا، تو اس حوالے سے اس کے اندر باب آیا ہے۔ تو جو کرے کچے گوشت کو چھونے سے وضو کا جو مسئلہ ہے، بعض جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو تابعین جیسے سعید ابن مسیب وغیرہ وہ اس کے قائل تھے، وہ اس کے کیا تھے؟ قائل تھے کہ کچے گوشت کو بھی اگر ہاتھ لگ گیا ہے تو آدمی کو وضو کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ ابن ابی شیبہ میں یہ آثار موجود ہیں، تو مصنف نے گویا ان کی تردید میں یہ باب قائم کیا ہے کہ کچے گوشت کو ہاتھ وغیرہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ توجہ ہے، پہلے مصنف نواقضات کو بیان کر رہے تھے، سمجھ آ رہی؟ اب جو چیزیں محتمل تھی ناقض ہونے کی لیکن ناقض نہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، جن کے اندر پہلا یہ مسئلہ آ گیا۔ ہوگی بات، غسلی کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس بندے کی طرف ہی، اور مراد غسل سے اس کا اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اچھا جی، باقی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آگے توجہ کریں، اس بات ترجمہ بھی بالمعنی ہے، سمجھ آ رہی، چونکہ ایک واقعہ اس سے ثابت ہو گیا ہے آگے لم یتوضا کہ آپ نے وضو نہیں کیا۔ مقصود مصنف جو تھا بتا دیا آپ کو کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ پیچھے آ جائے سند کے حوالے سے دیکھیں ذرا، قال ہلال، ہلال کہتے ہیں، حدیث میں ہے نا سند کے اندر ہلال، سمجھ آ رہی، انگلی رکھیں گے تو پھر شاید سمجھ جلدی آ جائے گا۔ ہلال کہتے ہیں کہ لا عالمہ، میں نہیں جانتے اس حدیث کو مگر ابو سعید سے، سمجھ آ رہی، یعنی یہ روایت ابو سعید سے ہی میں جانتا ہوں کہ اس کے ناقل ابو سعید ہی ہیں، یعنی یقیناً وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایوب اور عمر نے جب اس کو نقل کیا، ایوب اور عمر نے، سمجھ آ رہی، تو اس موقع پہ انہوں نے کہا اراہو ان ابی سعید، کہ ہلال کہتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ ابو سعید سے ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہلال کبھی کہہ رہا ہے لا علم الا نبی سعید، اور کبھی کہہ رہا ہے اراہ ان ابی سعید، کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کس سے ہے؟ ابو سعید سے ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال کبھی تیقناً ہے اور کبھی ظناً ہے کہ اس کے راوی جو ہے وہ ابو سعید ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام مر بغلام، ترجمے کی طرف آ جائیں، ایک لڑکے کے پاس سے گزرے یسلخ شاطن، جو ایک بکری کی کھال نکال رہا تھا، یسلخ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنہا پیچھے اٹھتا ہو رہی ہے کہ یہاں تک کہ میں تجھے دکھاؤں کیسے اتارتے ہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ داخل کیا گوشت اور چمڑے کے درمیان، فداحا سبیا، اس کو اندر تک آپ گھسیڑ کے لے گئے۔ کبھی آپ نے کھال انسانوں کے علاوہ جانوروں کی بھی اتاری ہو تو فداحا سبیا حتیٰ توارد، یہاں تک کہ وہ بغل تک چھپ گیا۔ ثم مضا، پھر آپ گئے لوگوں کو نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ عمر نے اپنی حدیث میں یا اضافہ بھی کیا لم یمس مان، کہ آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، تو گویا کہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ وضو کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی آگے دیکھیں، قال ابو داؤد وقال عن ہلال ابن، یعنی عمر نے جب نقل کیا نا، پیچھے تھا نا اخبرنا ہلال، تو عمر نے جب نقل کیا تو اس نے ان ہلال ابن میمون کہا۔ آ رہی بات سمجھ؟ اخبرنا ہے یا ان میمون، یہ ایک تھوڑا فرق تھا، ان ہلال ابن میمون، مصنف نے اس کو بتا دیا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اور لوگوں نے بھی اس کو حلال سے نقل کیا ہے، اور عطا سے، اور عطا ڈائریکٹ نقل کر نبی علیہ السلام سے مرسلاً، ابو سعید کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اگر یہ روایت مرسل بھی ہو، فرض کرے، چونکہ پتہ ہے نا آپ کو پیچھے شک ہو رہا تھا کہ یہ جو روایت ہے جو ہلال سے لوگ نقل کر رہے ہیں، یعنی ہلال کو خود شک تھا کہ یہ کیا ہے، اور بعض نے ہلال سے نقل کیا ہے، گویا کہ ہلال کے تلامذہ مختلف ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہلال نے کہا لا علم الا نبی سعیدین، کوئی کہتا ہے جی اراو نبی سعیدین، کسی نے ذکر ہی نہیں کیا۔ ہلال ڈائریکٹ نقل کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، عطا جو ہے وہ ڈائریکٹ نقل کر رہا ہے کس سے؟ نبی علیہ السلام سے۔ اچھا جی، مرسل حدیث تو اپنی جگہ پہ کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ استدلال درست ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب في ترك الوضوء من مس الميتة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميتا فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له، وساق الحديث۔ وضو مس میتہ سے، مردار کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو کرنا، تو مصنف نے بالجزم باب قائم کر دیا ہے ترک کے ساتھ کہ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ مسئلہ اتفاقی ہے، تقریباً کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ مس میتہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ترک الوضو من مس المیتہ۔ اور میرا ذہن اچانک ایک اور طرف بھی چلا گیا ہے، اور ابھی چلا گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ شاید غسل میت کے وقت، سمجھ آ رہی، جو وضو کیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس میں چونکہ یہ مسئلہ چلتا ہے کہ وضو کرنا چاہیے کہ نہیں، حتیٰ کہ غسل کے والے سے بھی بات ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب وہاں پہ جو غسل ہے، میت کو غسل دے کے، تو غاسل کے لیے وہاں پہ غسل کا استحباب حنفیہ کے مذاہب میں ہے کہ غسل دینا مستحب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میتہ کو جو ہاتھ لگایا ہے وہاں پہ مردار کو، یہاں تو میتہ آ گیا نا، مطلق میتہ کا ذکر ہے، لیکن میت کا مسئلہ بھی اسی سے سمجھ میں آئے گا، میتہ ہو یا میت ہو، سمجھ آ رہی، جاندار مر گیا ہے جانور، تو اب اس کو ہاتھ لگایا ہے، تو آیا غاسل کے اوپر وضو آئے گا کہ نہیں آئے گا وجوبی طور پہ؟ تو مصنف نے بتا دیا ہے کہ میتہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو میت کا بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے ذہن میں بات، ورنہ یہ مسئلہ تو عام سا تھا، اس کو تو ذکر کرنے کی ضرورت، کیونکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، تو مصنف نے اس کو عنوان دے کے قائم کیا ہے، تو شاید یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا ترجمے کی طرف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مر بالسوق، آپ بازار کے اندر سے گزرے، داخل من بعض العالیاتی، مدینہ کے مشرقی طرف جو عوالی اور محلے تھے نا، ان کی طرف سے، عالیہ، ان کی طرف سے آپ گزرے، والناس کنفتیہ، اور لوگ آپ کے دونوں جانبوں کے اندر تھے، یعنی آپ کے آگے پیچھے تھے، دائیں بائیں۔ فمر، پس آپ گزرے، بجدین، ایک بکری کے بچے کے پاس، سمجھ آ رہی،
اسکن جو کہ چھوٹے کانوں والا تھا، میت مردار تھا. اسک کہتے ہیں فاقد الاذنین، مقتول اذنین، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے چھوٹے موٹے کان تھے. فتناول، آپ نے اس کو پکڑا، فاخذ باذنہ، لیا اور اپنے کان سے اس کے کان سے اس کو پکڑا. پھر کہا ایکم یحب ان ھذا لہ، کون پسند کرتا ہے کہ یہ اس کا ہو جائے. تو صحابہ نے کہا کہ اس کو تو فری میں بھی کوئی نہیں لے گا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیسوں کے بدلے میں کون لے گا. تو یہ مسئلہ ہو گیا. تو بہرحال چونکہ اب اس سے کیسے ثابت ہو گیا مسئلہ، اس بات ترجمہ توجہ کریں، بالمعنی ہے یا بالقیاس کہہ لیں، سمجھ آ رہی؟ عموماً بالمعنی ہی ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک تو یہ چیز ہوگی.